دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد، دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد، ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد۔ یہ ایک دعا بھی ہے، ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے ہیں۔ دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد، ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد۔ پوچھ لیا اگر نکیرین نے امت ہو کس کی، پوچھ لیا اگر نکیرین نے امت ہو کس کی، اٹھ بیٹھوں گا میں پڑھتا ہوگا اسماء محمد۔ اس لیے تو کہتا ہوں نور شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدہ راہبر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، باجر العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، مرکز مصطفیٰ محمد، مقصد مرکز کائنات محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، جامع کائنات محمد، حسن کائنات محمد، برکات کائنات محمد، بہار کائنات محمد، واجب العطا محمد، گور ارتقا محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، احمد مصطفیٰ محمد، محمد مصطفیٰ محمد۔ سبحان اللہ۔ محفل کا عنوان ہے محفل حمد و نعت و گواہان نبوت۔ ہم بھی آپ نے سنی، مزید مہمان آئے جو سنتے رہیں گے، نعت بھی سنی سنتے رہیں گے۔ ایک گواہ کا ذکر کر کے پروگرام کو آگے چلانے لگا۔ نبوت کے ایک گواہ کا ذکر۔ نبوت کے گواہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ بعد والے بھی جانتے ہیں۔ نبوت کے گواہ کون ہیں؟ نبوت کے گواہ کون ہیں؟ حضور کے دور میں ایک بدبخت لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دنیا اس کو مسلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ مسلمہ کذاب بڑا شاطر چلاک قسم کا انسان تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دربار میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے ایک گواہ حضرت حبیب بن زید دربار میں پہنچے تو مسلمہ کذاب نے مختصر بیان کروں حبیب بن زید کو کہا کہ اے حبیب بن زید بتا وہ مکہ والے محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے آخری نبی، وہ اللہ کے رسول، ان پہ میری جان بھی قربان، گھر بار قربان، ہر چیز قربان، بیوی بچے بھی قربان، ان کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ فرمایا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا تیری بکواس میرے کان سنتا ہی نہیں، تیری آواز میرے کانوں میں پڑ ہی نہیں رہی۔ مسلمہ کذاب نے پھر سوال کیا، فرمایا حبیب بن زید بتا مکہ والے محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ فرمایا وہ اللہ کے آخری نبی، میرے محبوب، اللہ کے محبوب۔ حبیب بن مسلمہ کذاب نے کہا بتا میرے بارے میں کیا خیال؟ فرمایا تیری بکواس میرے کان سنتے ہی نہیں۔ مسلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا آ حبیب بن زید کے سامنے کھڑا ہو جا۔ جلاد آ کے حبیب بن زید کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، انہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ کیسے پہرا دیا، کیسے اپنے جانوں کے نگران نے پیش کیے۔ آج ہم سننا تو آسان ہے، سفرات کی دنیا میں جائیے گا۔ توجہ، مسلمہ کذاب نے پھر سوال کیا، اس کے ذہن میں آیا جلاد کو سامنے کھڑا کرتا ہوں، موت کو سامنے دے کے ہو سکتا ہے نرم پڑ جائے، ہو سکتا ہے مان جائے، میری نبوت کا اقرار کر لے۔ مسلمہ کذاب نے پھر وہی سوال کیا، فرمایا بتا مکہ والے محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ فرمایا وہ اللہ کے محبوب، میرے محبوب، اللہ کے آخری نبی، میرے بارے میں کیا خیال؟ میں تیری بکواس میرے کان سنتے ہی نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر سوال کیا بتا مکہ والے محمد کے بارے میں کیا خیال؟ فرمایا وہ اللہ کے آخری نبی،
میرے بارے میں کیا خیال، میں تیری بکواس میرے کان سنتے ہی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب نے پھر یہی حکم دیا، اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے۔ حبیب بن زید کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، پھر وہی سوال کیا، پھر وہی جواب ملا، ایک پاؤں کٹوا دیا، پھر وہی سوال کیا، پھر وہی جواب ملا، دوسرا پاؤں بھی کٹوا دیا، پھر وہی سوال کیا، پھر وہی جواب دیا، ایک ٹانگ کٹوا دی، پھر وہی سوال کیا، پھر وہی جواب دیا، دوسری ٹانگ بھی کٹوا دی۔ حبیب بن زید کا جسم زمین پر گر گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا، وہ پگلے جسم کے سارے حصے کو ضائع کرنے کے بعد اب جو تیری آنکھوں میں آنسو آئے اس سے سنتا شاید اب نرم پڑ گیا، لیکن اب جو ماننے لگا۔ وہ حبیب بن زید نے کہا، وہ پگلے تجھے کس نے کہا کہ میں سمجھوتا کرنے لگا ہوں؟ میری آنکھوں میں آنسو تو اس لیے ہے کہ میرے جسم کے اندر فقط ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے سو جانے عطا کرتا میں ایک ایک کر کے محمد عربی کے حق نبوت پہ قربان کرتا۔ ایسے حضور کی خدمت ختم نبوت کے گواہ ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے حکم دیا حبیب بن زید کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیے جائے، 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔ صحابہ پہنچے، حبیب بن زید کے دروازے پہ دستک دی، حبیب بن زید کی والدہ باہر آئی۔ حبیب بن زید کی والدہ نے دیکھا انہوں نے ہاتھوں میں کچھ اٹھا رکھا ہے، حبیب بن زید کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے اٹھائے ہوئے تھے۔ حبیب بن زید کی ماں نے سوال کیا، یہ کیا ماجرا، کیسے ہوا؟ فرمایا، اماں تیرا یہ بیٹا آج اپنے محبوب آج محمد عربی کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گیا، جسم کے ٹکڑے کروا گیا۔ اس ماں نے کہا، جاؤ جا کے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج حبیب بن زید کے گھر اگر کسی نے آنا ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے نہ آئے، وہ افسوس کرنے کے لیے نہ آئے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کی گھٹی میں یہ چیز اتاری تھی، میں نے اپنے بچے کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ بیٹا تیری ماں کی عزت کا مسئلہ ہے سمجھوتا کر لینا کوئی بات نہیں، بیٹا تیرے باپ کی عزت کا مسئلہ ہے سمجھوتا کر لینا کوئی بات نہیں، بیٹا تیرے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے سمجھوتا کر لینا کوئی بات نہیں، بیٹا تیری برادری کی عزت کا مسئلہ ہے سمجھوتا کر لینا کوئی بات نہیں، لیکن اگر محمد عربی کی عزت کی بات آ جائے، ناموس کی بات آ جائے، ختم نبوت کی بات آ جائے، اپنی ماں کی عزت، اپنی ماں والدین کی فکر نہ کرنا، سب کچھ چھوڑ دینا، محمد عربی کی ختم نبوت کی بات آئے، عزت کی بات آئے، بغیر سوچے سمجھے اپنی جان کو قربان کر دینا۔